بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کا نصف اول مکمل ہو چکا ہے اور اب نصف ثانی میں اصل خطاب اس نئی امت سے ہے، امت مسلمہ سے، مجھ سے اور آپ سے۔ ابھی تک زیادہ گفتگو رہی ہے یہود کی، بنی اسرائیل کی، انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا، کس طریقے سے دین کو مذاق کا نشانہ بنایا، استہزاء کا نشانہ بنایا، بازیچہ اطفال بنایا۔ تو وہ سارا ایک قصہ تھا ہمارے لیے، لیکن اصل میں عبرت کے لیے، عبرت پذیری کے لیے ایک آئینہ تھا جو ہمیں دکھایا گیا ہے۔ اور اب جو ہماری اصل ذمہ داری ہے اور رب کا جو خطاب اس امت سے ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کے لیے مدد درکار ہے؟ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، کس معاملے میں؟ یہ ذمہ داری جو دی گئی ہے، یہ جو امت وسط بنایا گیا، شہادت علی الناس کی ذمہ داری، حق کے علم بردار بن کر کھڑے ہونا ہے، دین کو قائم کرنا ہے، گواہ بننا ہے۔ اب اس میں مشکلات آئیں گی، تکالیف آئیں گی، شیطانی قوتیں رجسٹ کریں گی، ہر طرح سے تنگ کیا جائے گا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی تکلیف ہے، کون سی آزمائش ہے جس سے آپ کو نہ گزرنا پڑا ہو۔ تو یہ کیفیات اب مسلمانوں کے لیے آنی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ایک بڑا اونچا منصب عطا ہو گیا، پروٹوکول ملے گا اور نرم گدیلے ہوں گے اور ہر جگہ استقبال کیا جائے گا۔ اس منصب کے حوالے سے پھر ذمہ داری بڑی سخت ہے، لہٰذا اس میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ یہ دو چیزیں ہیں جنہیں مضبوطی سے تھامو، صبر و استقامت، جھیلو، برداشت کرو اور استقامت کا مظاہرہ کرو مخالفت کے خلاف، سختیوں کے خلاف، اور اس میں نماز ہے جو تمہاری مددگار ہوگی، تعلق با اللہ کا ذریعہ ہے، اس سے تمہیں وہ قوت حاصل ہوگی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے، استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا۔ اب جہاں اس میں ایک شہید کی عظمت کا بیان ہے، وہیں بین السطور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ مراحل آنے والے ہیں کہ اس میں بہت سے لوگوں کو جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا۔ یہ جہاد و قتال کی منزلیں آئیں گی اور یہ معاملہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ابھی ہم پڑھیں گے، یہ جنگ تو رہے گی جب تک کہ فتنہ و فساد بالکل ختم نہیں ہو جاتا، جب تک کہ باطل نظام، جب تک روئے ارضی پر اس کا جب تک صفایا نہیں ہو جاتا، یہ جنگ رہے گی باطل قوتوں کے ساتھ۔ تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائیں ان کا بڑا اونچا مقام ہے، وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں۔ یہی مضمون اگلی سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، زیادہ عظمت شان کے ساتھ، کہ فرحین بما آتاہم ربہم، اور اپنے رب کے پاس وہ رزق پا رہے ہیں، بڑے خوش و خرم ہیں۔ وہ تو یہاں آنکھ بند ہوئی اور ایک اور عالم میں ان کی آنکھ کھل گئی ہے، وہ کہیں ان پر موت اس پانی میں نہیں طاری ہوئی، انہیں اللہ تعالیٰ نے حیات جاوداں بخش دی ہے اور ان کے رزق کا باقاعدہ اللہ کی طرف سے اہتمام ہے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے
یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خالصتاً للہ، صرف اللہ کے لیے اللہ کے دین کی جد و جہد میں اپنی گردنیں کٹوا دیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم تو لازماً آزمائیں گے تمہیں کسی قدر خوف سے، والجوع اور بھوک اور فاقے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مال اور جان اور ثمرات اور میووں کے نقصان سے۔ دیکھیے یہ بھی پیش کی تنبیہ کر دی گئی، اب تمہیں امت وسط بنایا، بہترین امت، خیر امت کا لقب مل گیا ہے، تو کچھ اور ذہن میں نہ آئے، اب تیار ہو جاؤ آزمائشوں کے لیے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، ایمان کا دعویٰ کرے، اسے آزماتا ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ تو تمہاری آزمائش بھی ہوگی، بھوک سے بھی، خوف سے بھی، اور جان اور بال کی اور ثمرات اور میووں کے نقصان سے بھی۔ وبشر الصابرین، اور اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ کہ جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اسی کی ملکیت ہے، وہ ہمارا مالک و آقا ہے، جو کچھ بھی اس کی طرف سے آئے سر تسلیم خم ہے، اور انا الیہ راجعون، پھر اسی کے حضور ہمیں حاضر ہو جانا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارا کام ہے صبر کرنا، برداشت کرنا، اور اپنی دینی ذمہ داری، اس منصب کے لیے جو بھی مشن دیا گیا ہے اس کے لیے محنت اور جد و جہد کرتے رہنا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی عنایتیں ہیں اور مہربانی ہے، رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں سے جو خطاب ہے اس میں ارکان اسلام میں سے حج اور روزہ، اس کے تفصیلی احکامات آئیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جہاد و قتال کا مضمون آئے گا، اور اس میں انفاق فی سبیل اللہ پر بھی تفصیلی بحث آئے گی۔ پھر کچھ معاشرتی احکام بھی ہیں جن میں خاص طور پر عائلی قوانین، نکاح کا معاملہ، طلاق کا معاملہ، عدت، رضاعت، یہ سارے جو ہیں عائلی مسائل، ان پر تفصیلی بحث ہے۔ اور شریعت اسلامی کے لیے جو حلال حرام وغیرہ اس کا ابتدائی خاکہ اس سورہ مبارکہ میں ہے، اور اس کے تفصیلی اور تکمیلی احکامات جو ہیں وہ بعد میں سورہ مائدہ میں آئے گے۔ تو یہ مختلف مضامین ہیں جو گڑبڑ ہیں، اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ سب مسلمانوں سے گویا کہ خطاب ہے، اور ان کے لیے وہ ہدایت و رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، شعائر اللہ میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا بھی طواف کرے، صفا اور مروہ۔ اب اس کے ذکر سے گویا حج اور عمرے کی بات آ رہی ہے، اور یہ چونکہ اللہ کے شعائر میں سے ہے بیت اللہ، اور اس پہ صفا مروہ، اور ان پر مشرکین کا تسلط ہے۔ اب مسلمان ایک امت بن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حیثیت دی ہے، اب ان کا کام ہوگا کہ اس توحید کے اس مرکز کو مشرکین کے تسلط سے آزاد کرایا جائے اور ان بتوں سے پاک کیا جائے۔ اب یہ مضمون جو ہے وہ اس طرف بڑھے گا۔ ومن تطوع خیرا، تو جو کوئی بھی اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے، کوئی خیر کا کام کرے، کوئی اضافی نفلی نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل فرمائی ہے، وہ جو صاف احکامات ہیں، بینات، واضح روشن تعلیمات، والہدی، اور ہدایت کی باتیں جو ہم نے نازل کی ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم ان کو وضاحت سے